السلام علیکم جی، آداب۔ اگرچہ یہ بہت ٹو ارلی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کمنٹ کیا جائے، لیکن بہرحال ہم نے کہا کہ ایک پوسٹ امریکن الیکشن سینیریو جو ہے اس کے اوپر بھی بات کر لی جائے۔ اور پوسٹ الیکشن سینیریوز یہ ہے کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹرمپ صاحب جیت جائیں، ٹرمپ صاحب ہار جائیں۔ ٹرمپ صاحب کے جیتنے کی خواہش جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں کہ جناب ہم نے چونکہ افغانستان میں بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں تو اب اس کا افزانہ وصول کرنے کا وقت ہے، تو ٹرمپ صاحب کو رہنا چاہیے تاکہ ہم ان سے وصول کر سکیں۔ جبکہ دوسرے فریق کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ جب بھی آتے ہیں کنزرویٹو جو ہیں، ریپبلکن جو ہیں، یہ فوجیوں کی الٹی سیدھی حرکتوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور جمہوریت کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا ان کو ہار جانا چاہیے۔ لیکن اس کے نتیجے کے اندر ہم دونوں صورتوں میں جائزہ لیتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب ہار جاتے ہیں اور ٹرمپ صاحب جیت جاتے ہیں، ٹرمپ صاحب ہار جاتے ہیں تو ٹرمپ صاحب جیت جاتے ہیں، پہلے تو اس سینیریو کے اوپر بات کرتے ہیں، تو پھر یہی موجودہ صورتحال برقرار رہے گی۔ پاکستان کو امریکہ سے ایک آنا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ مزید ٹائٹ کی جائیں گی، کیونکہ نواں یار ان کو مل گیا ہے، نئی محبوبہ مل گئی ہے ان کو بھارت کی صورت کے اندر، تو لہذا اس علاقے کے اندر باقی بھارت کا جو بھی مخالف ہوگا اس کی تو ٹبری ٹائٹ کریں گے نا جی، اس کو اتنی ہوا ٹائٹ کی جائے گی، تو لہذا پاکستان کی بھی ہوا ٹائٹ کی جائے گی۔ جو پہلے ٹائٹ ہے FATF IMF ورلڈ بینک سے کوئی آنا ٹکا نہیں مل رہا، اس میں مزید ٹائٹنیس لائی جائے گی، پاکستان کو محدود کیا جائے گا، لمٹ کیا جائے گا، اے افغانستان کی طرف نہیں دیکھنا، خبردار ایران کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے کی کوشش کی، ایسی تیسی تمہاری، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایران کے پاکستان سے زیادہ اس کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے اور ہیں، لیکن پاکستان کے اوپر سارا پریشر ڈالا جائے گا اور پاکستان کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش جائے گی کہ ایکسز آف ایول ہے۔ اور دیکھیں نا جی، وہ پاکستان کے تو منسٹر نے بھی جو ہے وہ اعتراف کر لیا کہ وہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی اور یہ سارا سودا جو ہے وہ بیچا جائے گا اسپانسرشپ US کے ساتھ۔ ایسی صورت کے اندر جو ہے ایکسٹرنلی ہم پہلے ہی آئسولیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، دنیا کی بدترین آئسولیشن میں، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے اندر بدترین آئسولیشن میں ہم ہیں اس وقت سفارتی لحاظ سے۔ اگر کسی کو میری اس بات کے اوپر شک ہے تو وہ FATF اجلاس کے جو ہے وہ پوری خبر پڑھ لے، جو پریس ریلیز جاری ہوئی وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا اس بدترین آئسولیشن کے اندر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہو، ٹھیک ہے۔ امریکہ بادہ سے کچھ نہیں، پریشر بڑھتا جا رہا ہے، پریشر میں سے ریسکیو کون کر سکتا ہے؟ ہمارا چائنا بھائی، ٹھیک ہے۔ تو جب چائنا بھائی کے پاس ہم جائیں گے، پہلے بھی اس نے $1 ارب تو دیا نا جو ہم نے سعودی عرب کو ادا کیا، اب جو وہ مانگ رہا ہے، قطر جو مانگ رہا ہے وہ بھی واپس کرنا ہے، تو چائنا بھائی کی ہم اندر خانے منتیں کر رہے ہیں۔ چائنا بھائی نے ٹھنڈ کرائی ہوئی ہے، جس طرح برف باری سے آج کل ٹھنڈ ہو گئی ہے، انہوں نے بھی ٹھنڈ کرائی ہوئی۔ تو چائنا بھائی جو ہے ظاہر ہے کہ پھر ہم زیادہ شدید طریقے سے ہماری ٹاپ لیڈر کی کوئی ٹاپ لیول کی کسی بھی قیادت کو انہوں نے ویلکم کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ وہ جو صدر صاحب ادھر تشریف لائیں گے نا، لی ینگ پنگ صاحب ہیں، تو لی ینگ پنگ ہے کہ نہیں، صدر ہی ہے، ٹھیک ہے، صدر ہی جو صاحب جو ہیں وہ تشریف لائیں گے، وہ یہ یالا نہیں ہوتا، ہاں یالا باری، وہ والا ٹھیک، صدر ہی صاحب تشریف لائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی جان جو ہے آپ اور ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ودے بھائی ہوتے ہیں یار، ذرا پیسے نہیں لوڑ پہ گئی تو ذرا تھوڑا جائے یار ہاتھ ہلکا۔ اب صدر صاحب نے دورہ کر دیا ملتوی، نہ صرف ملتوی کیا بلکہ اگلی ڈیٹ نہیں تھی، جس کا مطلب ہوتا ہے کینسل، پینسل، تیرا دورہ کینسل، ٹھیک ہے، ساڈا دورہ کینسل۔ تو انہوں نے چائنا کی پینسلیں بھی پاکستان میں بہت بکتی ہیں، شاہ صاحب چل ہی نہیں پائی ساری عمر، کیونکہ چائنا سے سستی پینسلیں آ جاتی ہیں، تو چائنا کی جو پینسل آئی ہے تو ان کا دورہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اب ظاہر ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا، اور ہم جب گئے تھے، ہم سے مراد ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب قبلہ ہیں، جب تشریف لے کے گئے تھے تو اچھا استقبال تو نہیں ہوا تھا، میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا اگر آپ نے یاد رکھا ہو تو۔ جب ہم گئے تھے تو اس کے اوپر جو ہے وہ حضرت قبلہ جو ہیں ان کا کوئی اچھا استقبال نہیں ہوا تھا، اور کان میں جو باتیں بھی کہیں گئی تھیں نا، خسر پسر جو کیا گیا تھا وہ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ تو پھر مطلب ہم تو گئے تھے سعودیہ کے خلاف مدد مانگنے، انہوں نے کہا نہیں سعودیہ جا کے راضی کرو، یہ پچھلے اب سعودیہ کو پھر ہم نے راضی کرنے کی کوشش کی، سعودیہ نہیں مانتا، ٹھیک، کم از کم موجودہ قیادت کے ساتھ تو وہ نہیں بات کرنے کو تیار یا ماننے کو تیار۔ ادروائز اکتوبر کے اندر جو وزیر دفاع ہیں سعودیہ کے، جو چھوٹے بھائی ہیں MBS کے، انہوں نے تشریف لانی تھی پاکستان کے دورے کے اوپر، نہیں آئے۔ تو اس پورے سینیریو کے اندر پھر چائنا بھائی جو ہے وہ واحد سورس رہ جاتا ہے، اور چائنا کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ چھتر کھا کے آئیں گے۔ جب ہم جائیں گے تو پھر چائنا بھائی جو ہے وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ پیسے بھی لیں اور آپ کے موجودہ سیاسی مسائل کا حل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو میڈیشن، وہ میری بات یاد رکھیے گا جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس دفعہ میڈیشن باہر سے آئے گی. تو اس وقت جو 7 کو اجلاس رکھا ہے پی ڈی ایم نے، اپنا سربراہی اجلاس رکھا ہے، اور جس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب پوچھیں گے بلاول سے اور بلاول کے ابے سے کہ میرا جوائی آیا تھا، میرا داماد آیا تھا وہاں پہ آپ کے ہاں کراچی میں، اور آپ نے اس کی بےزتی فرمائی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں یہ کسی اور کی کارستانی تھی، تو کوئی تحقیق ہوئی ہے؟ یہ پوچھیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب زیادہ زور دیں. بیسیکلی وہ اجلاس ہے امریکن الیکشن کے بعد کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے کہ اپوزیشن اس میں اپنی حکمت عملی کیسے طے کرتی ہے اور روزویلٹ ہوٹل کو لٹنے سے کیسے بچاتی ہے، جو موجودہ سیٹ اپ کا خیال ہے کہ ہم تشتری میں رکھ کے پیش کریں گے اور اگلے اپنا باقی کے جو ہے دور، اگلا دور بھی اور جناب وہ الیکشن بھی تو پھر اگلے 4 سال میں ہو جائیں گے نا جی، ٹرمپ صاحب کی زیر نگرانی ہے، تو اپنا اگلا بھی 5 سال اور پھر 2 ایکسٹینشن اور سارا کچھ ہم سیکیور کر لیں گے. تو یہ جو ہے نا جی اس کے اوپر غور ہونا ہے. وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں اسے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا شو ڈاؤن بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے جی ان کے پاس خبر ہو، لیکن میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ پوسٹ امریکن الیکشن کا انالیسز ہوگا اور ری ڈیزائن ہوگی پالیسی اپوزیشن کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے. اپوزیشن پی ڈی ایم ہی ہے نا جی. ہاں، تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال. ٹرمپ صاحب ہار جاتے ہیں، جو بائیڈن صاحب آتے ہیں. جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ پرو ڈیموکریسی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت ڈیموکریسی کے نام کے اوپر جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، جو شیم پروسیس سارا چلایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے لوگوں کی جو انفرادی آزادیاں ہیں اور جو بیان کا حق جو ہے، اپنے جذبات کے، اپنے خیالات کے، اپنے نظریات کے بیان کا جو حق جو ہے اس کو غصب کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ تھوڑا سا پریشر ریلیز ہوگا پاکستان کے اندر، پرو ڈیموکریٹک فورسز کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا. اور جیسے یہ ہلکا سا ڈھیلا پڑا یہ جو آہنی شکنجہ ہے، تو پھر اس شکنجے نے پھیتی پھیتی ہو کے بقول ہمارے جو وہ ٹویپ ہیں راجہ کبیر کے، پھیتی پھیتی ہو جانا پھر اس میں ہے. تو یہ شکنجہ جو ہے نا اس پہ یہ پھیتی پھیتی ہو جانا ہے. اس کے اوپر نا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست قول ہے کہ جب عامر بیٹھا ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی یہ جائے گا کیسے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتی یہ بیٹھا ہوا کیسے تھا. یہ آپ کو پورا جو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے ظلم و ستم کا، جس کو مرضی چاہا اٹھا دیا، جس کو مرضی چاہا غائب کر دیا، جس کی مرضی چاہا ڈیڈ باڈی دی، جس کی مرضی چاہا ڈیڈ باڈی بھی نہ دی. یہ جو پورا نظام ہے جو مسلط ہے اس ملک کے اوپر کم از کم پچھلے 20 سال سے، ٹھیک ہے، اب اس کے دن بھی تو گنے جانے چاہیے نا، اس ظلم کے دور کے دن بھی تو گنے جانے چاہیے. باقاعدہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جائے گا کیسے، اور جب یہ چلا جائے گا تو لوگ اگلی نسل کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بیٹھا ہوا کیسے. یہ صورتحال ہے. تو اگر جو بائیڈن صاحب آ جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی سپورٹ کرنے والی قوتوں کے لیے تھوڑا سا ریلیف ملے گا. ادروائز گل پھر چائنا بھائن پہ پہ جائے گی. تو چائنا بھائن جو ہیں وہ ڈیموکریسی کے اتنے یار یور کوئی نہیں ہے، ان کی رقمیں لگی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنی رقموں کی بنیاد کے اوپر جو ہے نیگوشیٹ کر دونوں صورتوں کے اندر دعا کیجئے کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا جو ہے وہ منظرنامہ بنے مستقبل کا. ہمارے اس ویلا کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہم نے اپنا ای میل ایڈریس بھی لکھ رکھا ہے. آپ ہم سے براہ راست مخاطب ہونا چاہیں اس ای میل کے اوپر آپ ہمیں میسج کیجئے، اور اگر اس کے نیچے ہمارے 2 اکاؤنٹس بھی ہیں، پے پال کا بھی اور جو ہے وہ جائز کیش کا بھی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.